باقی پہ وہ یہ کہہ رہے کہ عرض کر رہے کہ قلب کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، قلب سلیم اور قلب مریض۔ اور قلب سقیم، سلیم، سقیم اور مریض، 3 قسم۔ اور یہ قریب اللہ نے ذکر کی ہے، اور حضرت حذیفہ کی روایت رضی اللہ عنہ کرتے ایک قسم اور اس میں سے بیان کی ہے، وہ قلب منقوص ہے، معکوس ہے، الٹا۔ قلب جو ہے اللہ کا نے ہر جاندار میں رکھا ہے، کیا انسان کیا حیوان اور جتنے بھی جاندار بہرحال ہیں وہ قلب ہی کی بنیاد پر زندہ ہے۔ قلب اس کا اگر اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو حیات آدمی کی باقی نہیں ہے۔ اس کو ہارٹ فیل ہے، یعنی دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، فیل۔ گویا جسمانی حیات کا مدار بھی قلب پر ہے، اور جیسے جسم زندہ ہے قلب کی بنیاد پر، ایسے آدمی کی روحانی جو ہے باطن، وہ بھی قلب ہی کی بنیاد پر زندہ ہے۔ اطباء ڈاکٹر لوگ وہ جسمانی حیات سے بحث کرتے ہیں، قلب میں کتنا بگاڑ ہے اور قلب کتنا کام کر رہا ہے، کتنا نہیں کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ قلب ہے 50% کام کرتا ہے۔ جیسا آدمی کی زندگی بڑھتی ہے ایسے ہارٹ جو ہے کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، تو وہ پھر کم فیصد کام کرتا ہے۔ بولے آپ کی عمر کتنی ہے تو اتنا فیصد کام کرے گا، ایسے ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے تندرست و توان ہوتے ہیں کہ عمر کتنی ہو جائے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا ہارٹ کیسے کام کر رہا ہے، جیسے بچے کا ہارٹ ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ڈاکٹر لوگ ہیں جو انسان کی حیات جسمانی سے بحث کرتے ہیں، اور اس کا مدار بھی قلب ہی پر رہتا ہے۔ جسم کا صحت کی صحت قلب کی صحت پر، اور جسم کا فساد جو ہے وہ قلب کے فساد پر رہتا ہے۔ یہ عقیدہ جسمانی ہے اور دوسرے عقیدہ روحانی۔ یہ صوفیاء کرام ہے جو وہ بھی قلب کی حیات سے بحث کرتے ہیں، لیکن وہ حیات روحانی سے بحث کرتے ہیں۔ اس سے قلب میں کتنا فساد ہے، کتنا بگاڑ ہے، کتنا فیصد یہ روحانیت کے اعتبار سے قوت رکھتا ہے، اور کتنا فیصد یہ جو ہے اس نے کام کرنا چھوڑا ہے۔ یہ لوگ اس کی حیات کا مدار جو ہے وہ اخلاق رذیلہ فاضلہ پر رکھتے ہیں کہ جتنے رذائل اس میں ہیں اتنا وہ ویک ہو گیا، اور جتنا اس میں اخلاق فاضلہ عمدہ اخلاق سے آراستہ ہے اتنا گویا قوت اس میں ہے۔ تو 100% عمدہ اخلاق اس میں موجود ہے تو 100% کام کرتا ہے۔ یہاں بھی بچے کے قلب ہی ایمان ہے، بچہ معصوم ہوتا ہے،
وہ اس کا 100% کام کر رہا ہے، روحانی اعتبار سے اس میں کوئی گناہ پر گزر ہی نہیں، وہ مکلف ہی نہیں. یہ کوئی بات اور نکل آئی مناسبت یہاں بھی قلب بچے کی قلب ہی سے یہاں بھی ہے. اب بچے کی قلب سے جتنی مشابہت بڑا ہونے کے بعد رہے گی یا ہوتی چلی جائے گی، اتنا وہ قلب جو ہے وہ قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، اور اس سے پھر جو اعمال صادر ہوں گے اعضاء و جوارح سے، وہ 100% اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوں گے. اور اگر اس میں مرض ہے، عرض ہے، تو جتنا فیصد اس میں عرض مرض ہے اتنا فیصد اس سے کام ایسے نکلیں گے. اس لیے قلب جو ہے وہ بادشاہ ہے، اس کی حیثیت جسم میں بادشاہ کی حیثیت ہے. وہی حکم کرتا ہے، آنکھ سے کہتا ہے دیکھو اور مجھے جواب دو، کیا دیکھا، کیسا دیکھا. کان سے کہتا ہے سنو، زبان سے کہتا ہے بول، ہاتھ سے کہتا ہے پکڑ، پاؤں سے کہتا ہے چل. یہ سب قلب کے زیر حکومت ہے، سارے اعضاء اسی پر اس کی حکومت چلتی ہے. ہر عضو پر وہ جیسا حکم دیتا ہے ویسا اعضاء کرتے ہیں. ایک ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، جب ایک حکایت پڑھی تھی اسکول میں، مدرسے میں نہیں، اسکول میں بھی ایسی سبق آموز چیزیں ہوتی تھی. وہ دیکھا کہ وہ 3 بندر بناتے تھے، اور ایک ایسا اور ایک ایسا اور ایک ایسا. میں کسی کا برا دیکھتا ہے، وہ بندر کی شکل کو بناتے ہیں تو غیر پل میں سے سادی کے بناتے سبق زیادہ ہی ملتا، لیکن بس برقع کیا ہے تو چاہے الٹا دیکھے گا ہی کہاں ہے، دیکھے گا جب بھی وہ مدلل تھا شکل بنائی تھی بندر کی. تو بندر کو اس سے سبق دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ کسی کا برا دیکھتا نہیں، یاد رکھنے کی چاہیے کہ نہ برا دیکھیں، نہ برا سنیں، اور نہ برا بولیں. زبان پر ہم بھی جو ہے کنٹرول رکھیں. پہلے تو بولتا ہی نہیں بہرحال ایک حکایت ہے اس کہ اعضاء کی باہم بحث ہوئی، جسمانی اعضاء کی بحث ہوئی کہ سب سے اہم کون. اب سب نے مل کر یہ اتفاق کیا کہ ایک مدت کے لیے ایک عضو چلا جائے، یعنی کام کرنا چھوڑ کے چلا جائے. یہ کوئی تنصیب کی حکایت ہے، کوئی حقیقت ہو رہی ہے. ہاں کہیے ہاتھ جا کر کہاں جائے گا، چلا جائے، اس کا اپنا کام کرنا چھوڑ دے. تو ہاتھ چلا گیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. بغیر ہاتھ کے بھی آدمی چلتا پھرتا ہے، کام کرتا ہے. اور آج کل تو بہت ایسے لوگ ہیں جو پاؤں سے ہی پتا نہیں کیا کیا کام کر کے دکھاتے ہیں عجیب و غریب، تو کوئی اثر نہیں. پھر یہ ہوا کہ چلو پاؤں سے کوئی تم چلے جاؤ، تو پاؤں چلے گئے لیکن کوئی خاص اثر نہیں پڑا. بغیر پاؤں کے ہاتھ تو صنعت کاریگری تو ہاتھ سے ہی ہوتی ہے. بہت سے لوگ بغیر پاؤں کے ہاتھ تو سائیکل ملتی ہے، اس سے بیٹھ کے وہ ہاتھ سے چلاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، تو کوئی اثر نہیں. پھر آنکھ چلی گئی تو کوئی اثر نہیں پڑا. اس سے کہنے لوگ دھوتے ہی اور ان کا بھی بہت کام چلتا ہے، زندگی تو باقی رہتی. کام چلا گیا، زبان چلی گئی، بہرحال ایک ایک کر کے ایک ایک عضو جو ہے چلا گیا، لیکن حیات پر کوئی اثر نہیں پڑا. بلاخر قلب کی باری آئی تو قلب نے کہا کہ اب میں جاتا ہوں. تو سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، بھائی آپ پر کیا، ورنہ ہم سب ختم ہو جائیں گے.
اس میں گجراتی میں لکھا تھا جیو بابا تمہیں دشون تمہیں سوچی اٹھا. تو ایک آیت اس میں بھی یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے قلب پر پورے جسم کا مدار ہے، حیات جسمانی کا مدار بھی قلب پر ہے اور حیات روحانی کا مدار بھی قلب ہے. اس لیے ادھر عقیدہ بھی قلبی سے بحث کرتے ہیں اور ادھر کے عقیدہ بھی قلبی سے بحث کرتے ہیں. وہ بھی اس کو ٹھیک کیسے رکھا جائے، اس کو اچھا کیسے رکھا جائے، اس کی فکر کرتے ہیں. یہ بھی اس کی فکر کرتے ہیں. وہاں بھی کبھی آپریشن کی ضرورت پیش آتی ہے، ادھر بھی کبھی آپریشن کی ضرورت پیش آتی ہے. کتنی موافقت اور کتنی مطابقت ہے. بہرحال ہم لوگ جو بات کرتے ہیں وہ اس حیات کی بات کرتے ہیں، حیات روحانی کی بات کرتے ہیں کہ قلب جو ہے اس کی حیات کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں قلب سلیم، قلب کی سلامتی یہ اس کی حیات ہے. جو قیامت کے دن قلب سلیم لے کر آئے گا وہ اس کو نفع دے گا، اس کو جنت میں لے جائے گا، ابد الآباد کی جنت دلائے گا. باقی لا ينفع مال ولا بنون، مال آل اولاد تو نفع نہیں پہنچائے گی، قلب سلیم آدمی کو نفع پہنچائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ آیت کریمہ یہ دکھا رہی ہے کہ سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے اور بھاگنا اس واسطے ہوگا کہ کہیں مجھ سے کسی نیکی کا مطالبہ ہے. مجھے اپنا فکر ہے پتہ نہیں میرا حال کیا ہوگا اور میرا حشر کیا ہوگا، اس لیے نہ ہوگا باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا. عزیز و نفسی نفسی جب پکاریں گے وہاں کو صرف کہے گا امتی جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں بھی محمد مصطفیٰ ہی کام آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جان سے بھی زیادہ امت عزیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صبح کہہ رہے کہ کہاں ملے گی، قبول صراط پر ملے گی. کہاں ملے گی؟ ترازو پر ملے گی. کہاں ملے گی؟ وہ حوض کوثر پر ملے گی. امت کی فکر میزان عمل پر بھی دعا کرتے ہیں جس کا پڑھا ادھر کا چوت ہے. یہ فکر ہوتا قل صراط پر ربی سلم ربی سلم، یا اللہ میرا امت اسلام سے پار لگ جائے، اس کا بیڑا پار ہو جائے، اس کا فکر. اور حوض کوثر پر بھی امتی کی پیاس بجھانے کے لیے خود بھی دستک سے پار کیا. اس لیے نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وَإِذَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اس لیے ان کو بھی اس سے کہیں درجہ زیادہ محبت آپ سے، تو آپ کو بھی اتنی محبت تو کم سے کم چاہیے، اس سے بڑھ کر محبت پانا چاہیے. ایک بات پھر ضرور کر ہو جائے چلی جاتی ہے، یہ بہت اہم مضمون ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے تو اس میں وہ جانور میں کوئی فرق نہیں. اللہ پاک ہمیں اللہ اپنی کی سچی محبت جو مطلوب ہے اللہ پاک سب ہوتا ہے، اس کے اسباب اختیار کرنے کے لیے. اسی لیے ہمارا جمع ہونا ہے یہاں پر کسی کے کوئی غرض آدمی کو اور دنیاوی ہونی ہی نہیں چاہیے، ورنہ نفع نہیں ہوتا ہے. جس کے مزاج کو چاہے وہ کیسا ہی ہو، لیکن اللہ پاک اپنی نیت کے مطابق اس کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں. ان کو پہلے دن سے ہی سب ان کو اللہ کے حوالے
ہم سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا کر سکتے ہیں دکھائیے، کوئی چھوٹی موٹی رہبری کر سکتے ہیں، باقی اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، سب کچھ وہی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تو چھوٹا قصہ، مدینہ منورہ میں تھے اور کوئی ویزا کا ٹکٹ کا کوئی مسئلہ بن رہا، وہ حل نہیں ہو رہا، تو کسی نے کہا کہ چلو بارگاہ رسالت میں جا کر درخواست کر دیتے ہیں۔ ہرگز اللہ سے درخواست کرو، وہ عاشق رسول ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ درخواست کس سے کی جائے، کہاں کس سے جائے، یہ فائدہ ہے جو کہ صحبت کا فائدہ ہے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجیے کہ ہمارا کام بن جائے، کہہ سکتے ہیں کہ پھر کہاں نہیں، تم لوگ اللہ پاک سے ڈائریکٹ ہو، اللہ پاک ہی کام اصل کو اللہ کو بھارت بتا رسول کا ذریعہ واسطہ ضرور اور یہ کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن موقع ایسا تھا وہ اس انداز سے کہہ رہے تھے کہ حضرت نے کہا ہے اللہ سے کہا، اس میں سب کچھ اللہ پاک ہی ہے، اللہ ہی توفیق دیتے ہیں، اللہ ہی کام بناتے ہیں، لیکن یہ عمل اعمال کے لیے، یہ عمل ہمارا ہے، 10 دن کا جمع ہونا، 5 دن کا جمع ہونا ہمارا عمل ہے، یہ عمل کس درجے کا ہے، کس غرض سے ہے، وہ اللہ کو جیسے ہر عمل میں نیت چاہیے، ان کا جتنی نیت ہوگی اتنا عمل وزندار ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا، اتنا مفید ہوگا، اتنا اس کا فائدہ عام ہوگا۔ ایسے یہاں پہنچنے سے بھی ہماری نیت، میرا چیز بھائیو، یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دل کو دل بنانا چاہتے ہیں، اللہ کو اپنے دل میں بسانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے قلب میں سے ہمارے ویران قلوب کو آباد کرنا چاہتے ہیں، یہی نیت ہونا چاہیے۔ اب اس میں نیت میں جتنی آمیزش ہوتی چلی جائے گی غیر چیزوں میں، ہم جائیں گے فلاں کے یہاں ہمارا فلاں کام بن جائے گا، اولاد نہیں تو اولاد ہو جائے گی، قرضہ ہے تو قرضہ ادا ہو جائے گا، دھندا نہیں چلتا تو دھندا چلنے لگے گا، فلاں نہیں ہے تو فلاں ہونے لگے گا، گھر نہیں ہے تو گھر بن جائے گا، اور کہتے تھے کہ فلاں جو گئے تھے ان سے کہہ دیا تھا بس اولاد ہو گئے، نہیں بھائی، اللہ کے کرنے سے سب ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنی نیت کو خراب کیوں کریں؟ واقعی کہہ تو سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں کہہ سکتے۔ میں اپنے بھائیوں سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، دعا کے لیے اور کوئی اسباب کے لیے آدمی کسی سے تو دار اسباب ہے، تو دار اسباب ہے تو اسباب آدمی اختیار کرے گا، اس سے سبب کے طور پر کہہ تو سکتے ہیں، لیکن نفس غرض جو ہے وہ نیت جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، ہم جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، ورنہ سب کیا کرا برباد ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں تو غرض جہاں کہیں بھی جائیں، یہاں کیا کہیں بھی کسی کی خدمت میں کوئی دینی غرض، جیسے جماعت میں جا رہا ہے آدمی تو اگر غرض کوئی دوسری کہ چلو فلاں سیر کریں گے، فلاں جگہ دیکھیں گے اور اس بہانے سب جگہ جانا ہو جائے گا، کچھ تعلقات دیکھ لیں گے، بیپاری ہے تو وہاں جگہ دیکھ لیں گے کون کون سی چیزیں ملتی، گیا نام سے نیت صرف اور صرف اپنی اصلاح و تربیت کی، جماعت میں اصلاح و تربیت کی نیت ہونی چاہیے، یہ کہ ہم دوسروں کی اصلاح کر دیں گے، دوسروں کو دین سکھا دیں گے، نہیں بھائی، ہم تو دین سیکھنے جاتے ہیں تاکہ 100% ہماری زندگی میں دین آ جائے، اس لیے جماعت میں جانا ہوتا ہے، اور یہاں آنا اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں 100% اللہ کے رسول کی حکموں کی تابعداری، فرما برداری، ان کی عظمت، دین کی محبت، وابستگی، قرآن سے وابستگی، یہ سب ہمارے واسطے پیدا ہو جائے۔ اسی طرح سے میرا آپ کا اٹھنا بیٹھنا اگر ہے تو الحمدللہ، اور اگر کوئی غرض آمیزش اس میں ہو جاتی ہے تو اتنا نقصان ہوتا چلا جائے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہماری صحت نیت کو صاف فرمائے۔ تو یہ قلب، عزیز دوستو، عجیب اس کا نام بھی قلب رکھا ہے،
اور بعد میں کہا کہ قلب اس واسطے کہ الٹا لٹکا ہو الٹا، اس لیے قلب جو ہے والقلب الا انه يتقلب ما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب. انسان کو انسان کہتے ہیں اس لیے کہ یہ انس والا ہے، اس میں انس ہے، یعنی یہ مل جل کر رہنا چاہتا ہے، اس میں توحش نہیں، وحشت نہیں ہے، اس میں انس ہے. لہٰذا انسان کو انسان کہتے ہیں، اور بعض کو کہتے ہیں کہ انسان کو جن کے مقابلے میں انسان کہتے ہیں، اس لیے کہ انس کے معنی نظر آنا، مبصر، اور جن جو ہے وہ مجنون یعنی مستور ہوتا ہے، تو اس واسطے اس کو جن کے مقابلے میں انس ہے. انی آنست من جانب الطور نارا، یہاں سے استدلال کہ آنس مانا میں نے دیکھا، ابصر انسان نظر آتا، ورنہ چاہے اس وجہ سے ہو اب انسان انسان ہے. وہ قلب جو ہے اس کو اللہ کا ایک بنایا ہوا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا ہے. بادشاہ بن کے رہتا ہے، وہ سارے اعضاء اس کے زیر فرمان رہتے ہیں اور اس کی کئی بات پر عمل کرتے ہیں. ایسے قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں، جو اللہ کے اوامر نواہی کا لحاظ کرتا ہو، سرے منہ انحراف نہ کرتا ہو اللہ کے حکموں سے اور اللہ کے رسول کے حکموں سے، ایسے قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں. بس جو قلب سلیم لے کر گیا یہی نجات کے واسطے اس کی حفاظت کرے گا، قلب سلیم ہے. تو یہ قلب کی عزیز دوستوں پہلی قسم بیان کرتے ہیں. قلب سلیم ہے جو اللہ کے اوامر نواہی کا 100% پابند ہو، سرے منہ اللہ کے حکموں سے، اللہ کے رسول کے حکموں سے صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف نہ کرتا ہو، یہ قلب سلیم ہے. اس کے بالمقابل قلب مریض ہے، بلکہ قلب میت. اس کے مقابلے قلب میت یعنی بالکل اللہ کے حکموں سے برگشتہ، بلکہ اللہ تک کو نہ مانتا ہو، جیسے دہریہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا کافر و مشرک ہوتے ہیں جن کو اللہ کے رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ہر معاملے میں، عبادت میں، ہر چیز میں وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اس کو قلب میت کہتے ہیں. یہ قلب کی موت ہے، ایمان حیات ہے، اور کفر و شرک جو ہے قلب کی موت ہے، یہ قلب میت ہے. اور تیسرا قلب مریض ہے. مریض جیسے کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی ادھر، جیسے انسان ہے کبھی مریض ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی مریض ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے. ایسے قلب کی بھی کیفیت ہے ایک کبھی اس کا میدان معاصی کی طرف ہو جاتا ہے اور کبھی اس کا میدان طاعات کی طرف ہو جاتا ہے. طاعات کی طرف ہو جاتا ہے تو قلب سلیم کی طرف سے مشابہ ہو جاتا ہے، اور معاصی کی طرف ہو جاتا ہے تو قلب کافر کے مشابہ. معاصی جو ہے، معاصی یہ ظلمت ہے. اسی لیے معاصی کی وجہ سے مومن کو جہنم میں بھیجا ہے. اصل جہنم جو تو کافروں کی جگہ ہے، لیکن مومن کو وہاں بھیجا جائے گا
اس لیے اس نے قدر مشابہت کافر سے اختیار کی، اس کو دھونے کے لیے، تعزیر کے لیے نہیں بلکہ تہذیب کے لیے مومن کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ لیکن بھائی بہت مشکل ہے نا، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے تھے کہ باری تعالیٰ جنت کا سوال اس واسطے نہیں کرتے کہ ہم جنت کا استحقاق کرتے ہیں، بلکہ اس واسطے رکھتے ہیں کہ جہنم کے عذاب کی برداشت نہیں ہے، ہمیں تو کانٹا بھی جھوکتا ہے وہ شہر۔ اس لیے باتیں تو ہم کرتے ہیں لیکن ڈر لگتا ہے۔ اللہ پاک نہ تو ہم چاہتے ہیں اسی واسطے اس سے قریب بھی جانا نہیں چاہتے، اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ ہاں وہ دیکھنا بھی منظر ہی بہت وحشتناک ہوگا۔ اس لیے تو میدان محشر میں جنت جہنم کو قریب کر دیا جائے گا تاکہ کافر دیکھے جنت کو، حسرت کو کہ اس میں جانا ہے، اور مومن دیکھے ادھر تو اس کو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا موقع ملے کہ اللہ ادھر چلے جاتے۔ اور اس کے بعد سے واردها جو ہے تو بروج سے مراد ایک تو ہے پل صراط سے گزر ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ جہنم میں سب کو داخل کیا جائے گا۔ یہ بروج فلما ورد ماء مدین ورد بروج ہوا وہاں ہے، تو بروج کے معنی گزرنے کی بھی ہے، بروج کے معنی دخول کے بھی ہے۔ ایک تفسیر مطابق سب کو داخل کیا جائے گا، لیکن اہل ایمان کو پھر ایسے نکال دیا جائے گا، ان کو صرف نظارہ کرنے کے واسطے داخل کیا جائے گا، پھر نکال دیا جائے گا۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ان کو تو شکریہ کا موقع ملے گا کہ کاش ہم گئے تھے لیکن دیکھ کر واپس آ گئے، اور دیکھیں گے کافروں کو تو خوشی ہوگی کہ دیکھو بہت پریشان کرتے ہیں دنیا میں، اب یہ چل رہے ہیں، اور ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ یہ لوگ گئے صحیح سالم چلے گئے اور ہم ایسے کیسے رہ گئے۔ تو یہ ایک معنی غروب کی یہ بھی ہے۔ بہرحال تو یہ قلب کافر ہے، اور قلب مریض جو ہے وہ وہی ہے کہ کبھی طاعت کی طرف چلتا ہے اور کبھی معاصی کی طرف چلتا ہے۔ اور ایک قلب کی چوتھی قسم جو ہے وہ حدیث حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ قلب معکوس ہے۔ معکوس مانا الٹا، یہ منافقین کا قلب ہے۔ تو مومن کافر، مومن عاصی اور منافق، اس لیے کہ منافق نے اپنے قلب کو الٹ دیا۔ جیسے کسی کے برتن میں خوب دودھ بھرا ہوا ہے، شربت بھرا ہوا ہے، وہ جانتا ہے کہ دودھ و شربت ہے لیکن وہ اس کی قدر نہیں کرنا، الٹ دیتا ہے۔ ایسے یہود تھے جو منافقین تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان کی کتابوں میں من بعد اسمہ احمد پوری وضاحت تھی، سب نام تھا، لیکن انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کو الٹ دیا، اپنے قلب کو اور ایمان کو نیچے نکال دیا، پھینک دیا، اور اسلام کے عدو مبین بن گئے، مارے آستین بن گئے۔ ایسے تو چوتھا قلب جو ہے اللہ القسم بما کسبوا، سے چوتھا قلب یہاں قرآن سے بھی نکلتا ہے، ارکاس کے معنی ارکاس سے آتے ہیں، معکوس کر دیا قلب کو، تو یہ چوتھا قلب ہے۔ آپ کہیں گے قلب کے اقسام بیان کیوں کیے جا رہے ہیں؟ میں نے نہیں کیا، ابن قیم نے بیان کیا ہے، اور اس بات سے بیان کر رہے ہیں کہ تم اپنا قلب جو ہے قلب سلیم بنانے کی کوشش کرو۔ قلب سلیم بننا چاہیے، نہ تو نعوذ باللہ میت اور نہ مریض، ورنہ مریض کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ الانکار ویکفر ما دون ذلک لمن یشاء والا مسئلہ ہے۔ تسلیم اور قلب منافق المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، لہذا ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، بس قلب سلیم، الا من اتى اللہ بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اب کیا آپ پوچھیں گے، آپ یہ سوال کریں گے کہ قلب سلیم کیسے بنتا ہے، قلب میں سلامتی آتی کیسے؟ قلب میں سلامتی جو آتی ہے وہ جیسے جسم
جس نہیں کی مثال سے اس مسئلے کو سمجھاتے ہیں کہ جیسے جسم میں فضلات ہیں، پیٹ میں فضلات مثلا استنجے کا سب کو تازہ ہوتا ہے اور جن کا ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو استفراغ بھی فضلات سے بہت عمدہ طریقے سے اس کو ہو جاتا ہے اور وہ نشید ہو جاتا ہے، کبھی چست چالاک ہو جاتا ہے، یہ سارے کام بہت ہی دماغ کے ساتھ کرتا ہے، وہ اس کے کام انجام پاتے ہیں۔ اور ادھر اگر کوئی گڑبڑ ہے تو پھر جسم جو ڈھیلا ڈھالا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ ایسے قلب کا مسئلہ بھی ہے، جب قلب کا استفراغ رضائع سے ہو جائے گا تو قلب فارغ ہو جائے گا۔ جیسے وہاں فضلات سے فراغت ہو گئی تو قلب فارغ یا جسم فارغ ہو گیا، ایسے ان فضلات سے فضلات ہیں، شرک، کفر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کبر ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، یہ سارے جتنے رضائی ہیں یہ سب فضلات ہیں، یہ سب نجاسات ہیں۔ ان سے قلب کو آدمی فارغ کرے، آہستہ آہستہ ہر چیز سے آدمی ایک کر کے فارغ کر دے گا تو قلب جو ہے فارغ ہو جائے گا۔ ایسے قلب کو قلب مزکہ کہتے ہیں، تزکیہ۔ تو پہلے ان اجناس سے اور ان رذائل سے قلب کا فارغ کرنا ضروری ہے، تب قلب کا تزکیہ ہوگا، اس قلب کو قلب مزکہ کہا جائے گا۔ اور ایک آیت سے استدلال کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم، ذلك ازکیٰ لهم۔ قل للمؤمنین، مؤمنین سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے اور اپنی شہوت کی حفاظت کرے، ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے واسطے سبب تزکیہ ہے۔ تو نفس کو شہوات سے فارغ کیا، نفس کا تزکیہ ہو گیا، قلب جو ہے وہ مزکہ ہو گیا۔ اور نظر جیسا ہم نے عرض کیا تھا یہ بہت پاورفل گناہ ہے، اس سے نورانی بہت جلد جو ہے قلب کی سرد ہو جاتی ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ نگاہ کی حفاظت کی وجہ سے آدمی کو تین فائدے ہوتے ہیں۔ ایک اس کو حلاوت قلبی نصیب ہوتی ہے، ایک اس کو نورانیت قلبی حاصل ہوتی ہے، قلب منور ہو جاتا ہے، اور تیسرا اس کو قوت قلب، شجاعت قلب حاصل ہوتی ہے۔ تین فائدے ہوتے ہیں اور تینوں کا جوڑ بھی ابھی بیان کیا ہے کہ حلاوت قلبی اس کو حلاوت ایمانی ملے گی، اس لیے کہ اس نے ظاہری حلاوت سے اپنی نگاہوں کو جھکا ہے۔ بھائی اچھی شکل و صورت دیکھنے سے حلاوت آدمی محسوس کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اسی لیے تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں ادھر ادھر، اس میں حلاوت آدمی کو معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ حلاوت تو کیا وقتی حلاوت ہے، دل تو مظلم ہو جاتا ہے۔ تو اس حلاوت کو اس نے ترک کیا اللہ کے واسطے، تو اللہ پاک اس کے بدلے اس کو حلاوت ایمان نصیب فرمائے۔ تبھی تو میں حضرت مسلم امت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا تھا کہ جاؤ بد نظری کر کے نماز پڑھنے اور پھر نظر کی حفاظت کر کے دوسری نماز پڑھو، دو نمازوں میں بڑی فرق معلوم ہوگا، اس لیے کہ وہ نماز جو ہے وہ بے لطفی والی نماز ہوگی، اور یہ نماز وہ ہوگی جس میں اللہ نے حلاوت قلبی عطا فرمائی ہے، تو اس حلاوت کے ساتھ جو نماز ہوگی اس کا مقام تو عظیم ہوگا۔ دوسرا اس کو قلب کی نورانیت حاصل، قلب اس کا منور ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو احکام ہے نگاہ کے،
اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ اللہ نور السماوات والارض، اس کا جو نہیں بیان کیا ہے کہ جو نگاہ کی حفاظت کرے گا اس کو نور خداوندی، اس سے اس کا دل جو ہے منور ہو جائے گا۔ اس لیے کہ گویا یہ سمجھو، یہ الفاظ میں مناسبت کے ذکر کرتا ہوں کہ اس شخص نے اپنی نور بصارت کو غلط استعمال سے روکا تو اللہ پاک اس کو نور بصیرت عطا فرمائیں گے، اس کا دل جو ہے وہ منور ہو جائے گا۔ یعنی چھوٹا چھوٹا عمل ہے، قلب کو منور کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھو ذرا سا قلب پر کیا ہے، نفس پر تھوڑا قابو پانا، تھوڑا سا قابو حاصل کرنا ہے۔ بھائی دیکھ لو گے تو اتنا کیا ہو جائے گا، تمہیں کیا مل جائے گا؟ یہ دل تعلیم ہو گیا، اس کا کیا کرو؟ اتنا نماز پڑھا، اتنا تلاوت کی، اتنا ذکر کیا، اور ایک بد نظری کر کے سارا دل منور کیا ہے، تاریخ ہو گیا۔ اب جاؤ سب برباد ہو گیا، کیا کرو اس کا علاج؟ تھوڑا عواقب پر نظر آدمی کو چاہیے نا کہ میرا کتنا نقصان ہو رہا ہے، میری کی کرائی محنت سے برباد ہو رہی ہے۔ میرے حضرت مسعود امت رحمۃ اللہ علیہ نے سے ایک شخص نے خط لکھا، ایک دم یاد ہے، خط لکھا کہ حضرت بد نظری ہو جاتی ہے، تو علاج کی بد نظری، ہر چیز کا علاج ہے۔ یہ بد نظری کی عادت ہے، کیا کروں؟ نہیں کہا دانا کی کم وقت تمہیں اتنا سمجھایا، اب بھی بد نظری نہیں۔ جس آدمی سے آدمی کو حقیقت محبت ہوتی ہے، اللہ کا اس کے دل میں اس کا علاج بھی ڈال دیتے ہیں، اور اس سے ہمیں طاقت ہوتا ہے، اس سے دفاع ہو گئے، اس سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت نے کیا جواب دیا؟ یہ تمہید میں ہے بیان کر کے حضرت نے جواب دیا کہ کس کس کو دیکھو گے، کوئی ایک ہے، کس کس کو دیکھو گے، کوئی ایک ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا علاج میری نگاہیں نیچے۔ کیا اس سوائے انتشار سکنے کے کچھ ہے ہی نہیں؟ اس لیے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی، اس سے تزکیہ کر مزکہ ہو جاتا ہے، مجلہ ہو جاتا ہے۔ غالب کی شیخ اصلاحی ہے مولانا محمد احمد صاحب رضا بری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں، غالب کو کہتے ہیں عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی سے کام کیا۔ تو حضرت اصلاحی عشق نے احمد مجلہ کر دیا ورنہ ہم تو آدمی کے نام کے۔ لیکن عشق وہ مجازی ہے، یہ عشق خدا عشق حقیقی ہے۔ تو عشق مجازی یعنی یہی صورتوں کا عشق، عشق خدا جسے کہتے ہیں۔ تو یہ عشق جو ہے آدمی کو واقع یعنی غالب بھی ٹھیک کہتے ہیں اور مولانا بھی ٹھیک کہتے ہیں، دونوں ٹھیک کہتے ہیں، اور عشق جو ہے وہ مجازی ہے، وہ تو آدمی کو نکما کر دیتا ہے، کسی کام کا نہیں چھوڑتا، نہ دنیا کے کام کا چھوڑتا ہے نہ آخرت کے کام کا چھوڑتا ہے۔ حقیقت میں جب عشق آدمی کو ہوتا ہے، چاہے انسان سے ہو جائے، لیکن وہ آدمی کو بیکار کر دیتا ہے، وہ کسی کام کا، وہی عشق ہے، ہاں وہی عشق ہے، ورنہ تو خواہشات نفسانی ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھتا میں ایسے عشق مجازی جو حقیقت میں عشق نہیں ہوتا، اس کی تصویر کشی کی۔ آپ نے فرمایا چنا احسانی شرندر دمش کہ یارہ فراموش کر دندش، یعنی ایسی احسانی دمشق میں ہوئی کہ دوست لوگ عشق و محبت کرنا بھول گئے۔ کوئی قہر سالی کی جو ہے وہ خطرناکی کو بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس عشق کی ناپائیداری کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو عشق تھا وہ کھانے پینے کی وجہ سے جوش پیدا ہوتا ہے اور ایک دم سے لگتا ہے مجھے اس سے محبت ہے، فلاں سے محبت ہے، اپنی خواہشات نفسانی کی تسکین کے واسطے محبت ہوتی ہے۔ ایسا آدمی جب کھانا پانی نہیں ملتا تو وہ عشق کرنا بھول جاتا ہے۔ یہ فرمانا چاہتے ہیں
اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ تھرمامیٹر بہت دے کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ کو فلاں سے عشق ہے تو اس کو ایک کمرے میں بند کر دو، کھانا پانی بند کر دو، اور بالکل اس درجے پر اضطراری حالت پر پہنچ جائے جب تک کھانا پانی بند رکھو، اب پوچھو کہ محبوب چاہیے یا کھانا چاہیے، کہے گا کھانا لاؤ، کھانا۔ اس لیے کہ ہم حضرت ماں ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی عشق و محبت کو سڑک تھا عشق کہتے ہیں، سڑک تھا۔ ایسے کسی کو دیکھا اور گھر سے وہاں ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مزاحی تھے، فرماتے تھے کہ ایک عورت بہت خوبصورت برقع پہنے ہوئے جا رہی تھی، وہ گاڑی پر سوار ہو کے رکشے پر سوار ہو کے جا رہی تھی، تو ایک نوجوان نے دیکھا کہ بہت عمدہ برقع پہنے ہوئے ہے تو کوئی بہت خوبصورت عورت ہوگی، وہ سائیکل پر گرمی تو ایسی جیسا ہو رہی ہے اور بھاگا جا رہا ہے، عورت بھی دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے کہ وہ چلنے دو، اس کو چلنے دو۔ پھر جب وہ دواخانہ آ گیا تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی، اس نے اپنا چہرہ کرے کہ بیٹا میں تو 80 سال کی بڑھیا ہوں، ان سے میری بہو کا برقع پہن کر آ گئے، ایسا ہوتا ہے، اس لیے میرے اللہ پاک ہماری حفاظت کرے۔ ایسے عشق و محبت کا کوئی وجود نہیں ہے سوائے دین کی بربادی کے اور دنیا کی بربادی کے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جتنا تم اپنا توجہ اپنے کاروبار میں کر سکتے ہو کرو، اپنے کام دھندے میں لگا سکتے ہو لگاؤ، اور جتنا تم دین و اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگا سکتے ہو، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت جن کو مل جاتی ہے، پوچھو میرے بھائیوں ان سے، وہ جنگل میں چلے جاتے ہیں، ان کو دنیا بھی اچھی نہیں لگتی، جنگل کی راہ لیتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ حضرت مسیح امت رحمۃ اللہ علیہ یہاں تھے، میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت اتنے حضرت نہیں، میں کہہ کہ حضرت وہ بوستان کا باب عشق پڑھا دیجیے۔ ایسے حالانکہ شیخ سے کبھی کتاب پڑھانے کی درخواست نہیں کرنا چاہیے، اپنے پیر سے مجھے تو کچھ معلوم نہیں تھا۔ حضرت نے جو کچھ کہا 2-3 باتیں کہی، اس کے بعد جو کہا کہ بھائی اگر میں تم کو بوستان کا باب عشق پڑھا دوں گا تو میں بھی کام کا نہیں ہوں گا، تم بھی کام کے نہیں ہوگی، میں بھی جنگل میں بھاگ جاؤں گا، تم بھی جنگل میں بھاگ جاؤ۔ ایسے کہیے وہ درجہ مطلوب نہیں، لیکن جب آدمی پڑھ لیتا ہے کسی اللہ والے سے سن لیتا ہے، اس میں آگ جلی ہوئی، ان کے دل میں تو عشق کی آگ جل رہی ہے، اب انہوں نے پڑھا دیا تو وہ تو نہیں بھاگ جائیں گے، وہ تو بیٹھے ہوئے، وہ تو برداشت کیے ہوئے ہیں، لیکن تو برداشت نہیں کر سکے گا، تو سیدھا جنگل میں بھاگ جائے گا۔ یہ بات ہے، یہ سمجھا ہے کہ میں بھی بھاگ جاؤں گا، حالانکہ وہ نہیں بھاگنے والے تھے، لیکن تو بھاگ ہی جائے گا۔ دوستو اللہ کی محبت اصل ہے، اللہ کے رسول کی محبت اصل ہے، بہت محبت کا جذبہ جوش مار رہا ہے تو اس کو محل میں لے جاؤ، اللہ کی طرف لے جاؤ، اللہ کے رسول کی طرف لے جاؤ، دیکھو تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی، جینے کا مزہ آ جائے گا، جینے کا مزہ آ جائے گا اگر اس عشق و محبت کو اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف لے جاؤ۔ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فکر میں، اللہ کے دھیان میں، اللہ کی یاد میں، ان کی باتوں کو ماننے میں کیا لطف اللہ پاک نے رکھا ہے میرے بھائی۔ تھوڑا محنت کر کے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے، توجہ کے ساتھ تھوڑا چلو گے، اللہ پاک اس مقام پر پہنچا دیں گے۔ کون پہنچا؟ انسان ہی تو پہنچے، کون کرے گا میرے؟ ہمیں تو کریں گے، اور کریں گے جبھی تو ملے گا۔ اندھیرا کار باید کار کیا ہے؟ بہرحال باتیں چھوڑو اور کام کرو، باتیں چھوڑو کام کرو، اس راستے میں تو کام ہی سے کام چلتا ہے، کام ہی چاہیے اس میں۔ اندھیرا کار باید کار
کوئی اگلا شعر ہے میرے ذہن میں نہیں، اس سے پہلے والا تھا اردو کا شعر لیکن ذہن میں نہیں آتا، چھوڑو ایسے پیچھے بھی کیوں پڑے چیز کو بھی جانے تو دنیا رہا ہے تو بہرحال یہ قلب سلیم ہے، وہ قلب سلیم ہے اور وہ قلب میت ہے۔ اللہ پاک اس سے ہماری حفاظت کرے۔ کچھ باتیں اور عرض کریں گے انشاءاللہ، پھر عرض کریں گے، اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ومشايخنا وأحبابنا ولمن فضل علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا۔ ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا۔ ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔